یتیموں کا مال کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اچھائی اور برائی کیسے نسلوں تک جاتی ہے؟ حسد اور کینہ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ ناظرین اکرام سلام علیکم، سبیل قرآن کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 8 سے 10 آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں آیت نمبر 8 کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور وراثت کی تقسیم کے وقت ایسے قریبی رشتہ دار جو وراثت نہیں لے سکتے اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس مال سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ شائستہ اور اچھی گفتگو کرو۔ آئیے اس آیت کے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اولو القربہ کو الیتامہ اور المساکین کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں اور قانون قاعدے کے مطابق وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہیں۔ آیت کے آخری حصے کی سفارش بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے۔ اور اب چلتے ہیں آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک، محروم طبقے کی نظروں، ان کی موجودگی اور فطری توقعات کو مد نظر رکھو۔ دو، وراثت کے مال کو چھپ چھپا کر تقسیم نہ کرو بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کی موجودگی میں ایسا کرو۔ تین، وراثت کی تقسیم میں ان افراد کے علاوہ جن کا معین حصہ ہے، فقراء، محروم افراد اور یتیموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ چار، مالی تحفوں اور میٹھی زبان کے ذریعے حسد اور کینوں کا راستہ روکو اور خاندانی رشتوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو۔ پانچ، مادی تحفے معنوی اور قلبی مہربانی، محبت اور نرمی کے ساتھ ہوں۔ آئیے اگلی آیت کو یعنی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور ترجمے کو ملاحظہ کیا جائے۔ آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وہ لوگ جو اپنے پیچھے کمزور و ناتواں اولاد چھوڑ کر جائیں تو انہیں ان کے مستقبل کے بارے میں کتنا ڈر ہوگا، لہٰذا انہیں دوسرے لوگوں کے یتیموں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے، خدا کی مخالفت سے پرہیز کرنا چاہیے اور صاف سیدھی بات کرنی چاہیے۔ اس کے نکات کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق یتیموں کا مال کھانے کا رد عمل دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں تو اولاد کو نقصان پہنچتا ہے جو اسی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے جو اس کے بعد والی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ ممکن ہے کہ اس آیت کے معنی غیر معتدل قسم کے خرچ اور وصیت ہوں کہ جس سے مراد یہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کمسن اور ناتواں اولاد کے ہوتے ہوئے سارا مال خدا کے لیے وقف کر دیا، اسے خرچ کر ڈالو اور مرنے کے بعد اپنی اولاد کو افلاس، بدبختی اور فقر و فاقہ میں چھوڑ جاؤ۔ تفسیر مجمع البیان۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہو جن کی اولاد ذہنی یا جسمانی پسماندگی کا شکار ہے، تاکہ وہ ان کے مستقبل کے بارے میں بہتر زندگی کا منصوبہ تیار کریں۔ تفسیر کبیر، فخر رازی۔
خیر یا شر تک پہنچنے میں نسلوں کا تعلق ہے، کیونکہ اعمال کے اثرات ہماری زندگی تک محدود نہیں ہوتے۔ باپ کی برائی اولاد تک پہنچے گی، اسی طرح باپ کی نیکیوں کے اچھے اثرات سے بھی اولاد فائدہ اٹھائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی میں یتیموں کے لیے اس دیوار کی مرمت کرنا جس کے نیچے خزانہ تھا، اس کی ایک مثال ہے۔ قرآن فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا، سورہ کہف آیت نمبر 82۔ آیت کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے جانتے ہیں آیت کے پیغام کیا ہیں۔ ایک، اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ درد و غم کا احساس ہو سکے۔ ہمیں دوسروں کے یتیموں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے جس طرح کے سلوک کی امید اپنے یتیموں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ دو، جو کوئی آگ جلاتا ہے اس کا دھواں بھی اسی کی آنکھوں میں جاتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا۔ آج اگر ہم دوسروں کے یتیموں پر ظلم کریں گے تو ایک معاشرتی رسم کی صورت میں کل ہمارے یتیموں کے ساتھ بھی ظلم کی صورت اختیار کرے گی۔ تین، تبلیغ کے لیے انسانی ہمدردی اور فطری تقاضوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چار، یتیموں کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو ان کے مال میں خیانت کی جائے اور نہ گفتگو میں سختی سے کام لیا جائے۔ پانچ، یتیموں کو جہاں لباس اور خوراک کی ضرورت پڑتی ہے وہاں محبت، ہمدردی اور تربیت بھی ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو یہ تھی 2 آیتوں کی تفسیر، اور اب چلتے ہیں آیت نمبر 10 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یقیناً جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ آیت کی تلاوت کو سننے کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے ایک اہم نقطے کی وضاحت کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی نے اس آیت کو قیامت کے دن تجسم اعمال پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا یتیموں کا مال آگ بن جائے گا اور جو اسے کھائے گا وہ اسے جلا دے گا۔ تو ہم نے جانا اس آیت کے ایک خاص نقطے کو، تو آئیے چلتے ہیں اب آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، دنیا میں یتیموں کے مال کو کھانے کی حقیقی شکل قیامت میں آگ کھانے کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ دو، یتیموں کے گھر میں رہنا اور ان کا مال کھانا اگر ظلم کے دائرے میں نہ آئے، ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہ بنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں رہنے والا ان کے بارے میں کوئی بری نیت بھی نہ رکھتا ہو۔ ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں یتیموں کا مال کھانا قیامت میں آگ کھانے کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اب یہیں پہ ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔